اور اسلام اور اہل اسلام کو نفع پہنچانے میں جن اہم خواتین کا کردار رہا ہے اور انہوں نے بڑی مضبوطی سے اس کردار کو ادا کیا ہے، ان میں سر فہرست اور سنہرے حروف سے لکھا گیا مقدس اسم گرامی ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا عرب کی معزز ترین خاتون میں تھی، دولت مند تھی۔ نہ صرف یہ کہ آپ نسب کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے تمام خواتین پر سبقت رکھتی تھی، بڑھوتری رکھتی تھی، بلکہ ان تمام کے ساتھ علم و فضل، ایمان اور یقین میں بھی آپ کا نمایاں مقام تھا۔ آپ کا اسم گرامی خدیجہ ہے، کنیت ام ہند ہے، اور آپ کے والد کا نام خویلد بن اسد رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے، اور حضور پاک علیہ السلام سے قصی بن کلاب پر آ کر کے آپ کا نسب مبارک مل جاتا ہے، بنو عامر کے قبیلے سے آپ کا تعلق ہے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی فضیلت حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، سیدہ آپ کے پاس دسترخوان لا رہی ہیں جس میں کھانا ہے، پانی ہے۔ جب وہ لے کر کے آئیں، جب وہ دسترخوان لے کر کے آئیں تو ان سے ان کے رب کا سلام کہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ جس ذات کے لیے ہمیں سلام کا حکم دیا گیا ہے وہ ذات خود اپنے بندوں کو سلام بھیجے، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اسی طرح سے مسند احمد میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت مریم بنت عمران، سیدنا نبینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اسی طرح سے حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہم جو فرعون کی بیوی تھی۔ یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی تمام خواتین میں، جنت کی تمام عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت بخشی، انہیں برتری اور رفعت بخشی۔ آپ جانتے ہیں کہ بعثت سے پہلے بھی، یعنی حضور پاک علیہ السلام کے نبی بننے سے پہلے بھی آپ کی 40 سالہ زندگی ایسی گزری کہ ہر شخص آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی امانت داری، آپ کی دیانت داری، راست گوئی، صداقت سے ہر شخص متاثر تھا۔ اس قدر متاثر تھا کہ مشرکین مکہ آپ علیہ السلام کی صداقت پسندی کی وجہ سے آپ کو امین اور صادق کہہ کر کے پکارتے تھے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی ایسے شخص کی تلاش تھی اپنے زندگی کے آخری پڑاؤ کو گزارنے کے لیے کہ جو تجارتی سلیقہ بھی رکھتا ہو، کاروباری تجربہ بھی رکھتا ہو، اور باطنی خصوصیات کا بھی حامل، یعنی امانت دار ہو، دیانت دار ہو، سچائی کو، صداقت کو پسند کرتا ہو، دجل اور فریب سے کام نہ لیتا ہو، بلکہ نہایت ہی انصاف کے ساتھ معاملات کو کرنے والا ہو۔
تو حضور پاک علیہ السلام کا کاروباری سلیقہ، حضور پاک علیہ السلام کے تجارتی تجربات لوگوں نے سن رکھے تھے اور ان کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رکھا تھا۔ دوسرے یہ کہ آپ علیہ السلام کے اخلاق اور کردار اور آپ کی امانت داری اور دیانتداری سے ہر شخص متاثر تھا۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے پاس پیغام بھیجا، آپ کا انتخاب کیا، آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ میرا مال ملک شام لے کر کے جائیں، وہاں فروخت کریں، اور جو منافع حاصل ہوں گے، جو فائدے حاصل ہوں گے، اس میں جو مناسب آپ سمجھیں وہ اپنے پاس رکھیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا، مشورے میں بات رکھی تو اجازت ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے تیار ہوئے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھروسے مند غلام میسرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ بہانہ تو یہ تھا کہ یہ حضور کی خدمت کریں گے، حضور کا سہارا بنیں گے، حضور کا ساتھ نبھائیں گے، لیکن در حقیقت اصل یہ تھی کہ مال کی نگرانی کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تجارتی سفر میں آپ کے اخلاق اور کردار کا گہرائی سے مطالعہ کریں گے، آپ کے تجارتی تجربے کی جانچ اور پڑتال کریں گے۔ لہذا میسرہ کو حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام روانہ ہوئے اور اس تجارتی سفر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منافع حاصل کیے کہ جو اس سے پہلے کسی کو حاصل نہیں ہوئی تھی۔ دگنا منافع لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور نہ صرف یہ کہ آپ کو اس سفر سے فائدہ ہوا، بلکہ جس قافلے کے ساتھ آپ علیہ السلام تھے، اس قافلے نے بھی آپ کی صحبت بابرکت سے فیض اٹھایا، انہیں بھی پہلے کے مقابلے اس بار زیادہ نفع ملا۔ جب واپسی ہوئی تو اولاً تو سیدہ نے دیکھا کہ حضور پاک علیہ السلام کے اوپر 2 فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں، آپ علیہ السلام پر سایہ گناہ۔ اور پھر میسرہ نے تفصیل کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام کی دیانتداری کا، آپ کی امانت داری کا، اور اس تجارتی سفر میں وہ جو واقعات پیش آئے، خرق عادت جو واقعات پیش آئے جو عام انسان کے ساتھ پیش نہیں آتے، ان واقعات کا جب تذکرہ کیا، آپ کی پاکیزگی کا تذکرہ کیا، آپ کے لین دین اور حسن سلوک، حسن معاملہ کا تذکرہ کیا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ عنہا آپ کی گرویدہ ہو گئی، آپ پر عاشق ہو گئی، اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھیجا۔ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نہ صرف یہ کہ عرب کی دولت مند خاتون تھی، نسب کے اعتبار سے شریف تھی، بلکہ آپ کی بھی امانت داری کا، آپ کی صداقت پسندی کا بھی اہل عرب نے تذکرہ تھا۔ بہت سے قریش چاہتے تھے کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہم سے نکاح کا پیغام قبول کر لیں اور ہمارے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھ جائیں، لیکن آپ نے ہر ایک کے پیغام کو نکارا، کیونکہ اللہ کی رضا کچھ اور ہی تھی۔ جب میسرہ نے آپ کی تمام خصوصیات کا ذکر کیا اور خود بھی انہوں نے جانچ پڑتال کی، تجربہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کا، تو انہوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اللہ کے نبی نے اپنے کفیل وکیل چچا ابو طالب سے مشورہ کیا، مشورے میں بات آئی تو چچا نے اجازت دی، لہذا سیدہ اپنے چچا عمرو بن اسد کے ساتھ، اپنے چچا عمرو بن اسد کو انہوں نے بلایا اور نکاح طے ہوا۔ ادھر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح سے حضرت ابو طالب، اسی طرح سے آپ کے رفیق خاص
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر رؤسائے قریش اس نکاح میں شریک ہوئے۔ سیدہ کے مکان پر پہنچے، چچا ابو طالب نے نکاح پڑھایا، اور جس وقت یہ نکاح ہوا ہے اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 25 برس کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس، اور ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 40 سال کی تھی۔ اللہ کے نبی کو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے بڑا عجیب تعلق تھا، اور آپس میں بڑی الفت اور محبت تھی، یہاں تک کہ جب تک آپ حیات رہیں اللہ کے نبی نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب آپ گزر گئیں تو وہ جو 10 نکاح اور ملتے ہیں وہ بعد میں کیے ہیں، لیکن جب تک آپ حیات رہیں آپ نے کسی اور کے ساتھ نکاح کا تعلق قائم نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ عنہا غم گسار بیوی تھی، شوہر کے غم کو بانٹنے والی اس خاص صفت کی حامل بیوی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے موقع پر جب آپ کے پاس جبرائیل تشریف لائے اور آ کر کے عرض کیا اے اللہ کے رسول اقرا پڑھیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر کہا کہ اقرا، آپ پڑھیے، آپ نے پھر فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ پھر کہا گیا کہ آپ پڑھیے، آپ نے پھر کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شدت کے ساتھ اپنی گود میں اٹھایا اور بہت تیزی کے ساتھ کھینچا، اس کے بعد چھوڑا، کہا کہ اقرا، آپ پڑھیے۔ پھر کہا گیا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ اس کے بعد پھر اپنی گود میں کھینچا اور بہت تیزی کے ساتھ کھینچا۔ اس کے بعد جب چھوڑا تو کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ ان 5 آیتوں کا نزول سب سے پہلی مرتبہ میں ان 5 آیتوں کا نزول اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا۔ اس واقعے سے اللہ کے نبی کی طبیعت بڑی بوجھل ہوئی، بہت متاثر ہوئی۔ اچانک سے ایسے واقعے کا پیش آ جانا اور کسی کا اس طرح سے تیزی کے ساتھ بھیج دینا، یقیناً متاثر ہونا ضروری بات تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مکان پر گئے، کہا زملونی زملونی، کہ مجھے کمبل اڑھائیے، مجھے چادر اڑھائیے۔ لہذا حضرت سیدہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو ایک چادر اڑھائی اور ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں دی کہ جو کیفیت غم کی پیدا ہو گئی، یہ ڈر کی جو خوف کی کیفیت پیدا ہوئی، یہ کیفیت ختم ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے وہ سارا واقعہ سنایا کہ ایک شخص آیا تھا، حالانکہ وہ فرشتے تھے لیکن وہ انسانی شکل میں آئے کہ ایسے ایک شخص آیا تھا، اس طرح سے میرے ساتھ معاملہ ہوا، پورا ماجرا سنایا۔ حضرت سیدہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے اور ایک غم گسار بیوی کی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا ہی کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہی کریں گے، کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرتے ہیں، آپ غریبوں کی محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، آپ یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، آپ امانت داری کو پسند کرتے ہیں، سچائی کو پسند کرتے ہیں، جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلا ہی معاملہ کریں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی۔ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جب پریشان کیا جاتا، قریش مکہ آپ کی رسالت پہ انکار کرتے یا آپ کو تکلیف دیتے، ایذا پہنچاتے، جب بھی کوئی پریشانی کی بات ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے، آپ کی پریشانی ختم ہو جاتی۔ سیدہ اتنی عمدگی کے ساتھ پیش آتی اور اتنی خاطر مدارات کرتی کہ وہ جو غم آپ کو باہر ملا تھا، وہ جو تکلیفیں آپ کے ساتھ باہر پیش آئی تھی، گھر میں آنے کے بعد وہ ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی۔ یہی ایک اچھی بیوی کی علامت ہے کہ گھر میں داخل ہو تو تمام باہر کی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والی، آپ کی دعوت کو سب سے پہلے قبول کرنے والی خاتون بھی یہی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے سیدھے اپنے مکان پر تشریف لائے، سارا واقعہ سنایا، وحی کے نزول کا تذکرہ کیا، تو سب سے پہلے جس خاتون نے ایمان کو قبول کیا وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ یعنی یہ کہہ دیجیے کہ خاتون میں تو سب سے پہلے ایمان کو قبول کرنے والی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان کو قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بچوں میں، نو عمر بچوں میں سب سے پہلے ایمان کو قبول کرنے والے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ موالیوں میں سب سے پہلے، موالی سے مراد وہ نہیں جو ہماری زبان میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی آقا، آقاؤں میں سب سے پہلے ایمان کو قبول کرنے والے زید بن حارثہ ہیں۔ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان کو قبول کرنے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی کو بڑی الفت اور محبت تھی ان سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس قدر لگاؤ تھا کہ جب بھی کوئی بکری ذبح کی جاتی، کوئی جانور ذبح کیا جاتا، گوشت کے حصے لگائے جاتے، ان کے ٹکڑے کیے جاتے، اور وہ ٹکڑے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کے گھر پہنچائے جاتے کہ یہ ان کی سہیلیاں ہیں، کہ یہ بھی خوش رہنی چاہیے۔ 65 سال کی عمر میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کا ساتھ 25 سال کا، 25 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں شرکت کرنے کے بعد 65 سال کی عمر میں اس دنیا کو الوداع کہا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے لیے بڑی خیر کی دعائیں کرتے تھے۔ یہ وہ خاتون ہیں کہ ان کا اسلام کو نمایاں کرنے میں اور بالخصوص حضور پاک علیہ السلام کی معاونت کرنے میں بڑا اہم کردار رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے